دوست گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور اس پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، مسلم قوم کو تباہ کرنے میں اور کس طرح سے خاندانی جھگڑے ان خاندانوں کو، مسلم سماج کو تباہ و بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، ایسا ایک بہت ہی دلخراش واقعہ اتر پردیش کے میرٹھ میں پیش آیا ہے، جہاں ایک مسلم خاندان کے 5 ارکان کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم خاندان کے 5 افراد کے قتل کی واردات پیش آئیں، جن کی لاشیں انہی کے گھر میں پائی گئی، جن میں 8، 4 اور 1 سال کی عمر کے 3 بچوں کی لاشوں کو بوریوں میں بھری ہوئی تھی، جبکہ والدین کی لاشیں چادروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ 5 کے سر پر گہری چوٹیں تھیں اور ان کی گردن پر کٹے ہوئے نشانات۔ 9 جنوری 2025 کو رات کو سامنے آنے والے اس قتل کے الزام میں 2 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس وپن ٹاڈا نے کہا کہ مرنے والی خاتون کے رشتہ داروں کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر 3 نامزد ملزمان اور کچھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ 2 نامزد مشتبہ افراد اور کئی دیگر کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نامزد ملزم مفرور ہے، اس کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ تمام شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی کیس کو حل کر لیا جائے گا۔ مرنے والوں کی شناخت معین عرف معین الدین، اس کی بیوی عاصمہ، ان کی بیٹیاں حفصہ، عزیزہ اور ادیبہ کے طور پر ہوئی ہے۔ لساری گیٹ پولیس کے مطابق عاصمہ کے بھائی شمیم نے رات گئے باضابطہ شکایت درج کرائی۔ اس نے عاصمہ کی چھوٹی بھابھی نذرانہ، اس کے 2 بھائیوں پر مشتبہ قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ ایس ایس پی، جنہوں نے جمعرات کی رات دیگر سینئر افسران کے ساتھ جائے وقوع کا دورہ کیا، کہا کہ خاندان کے گھر کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ گھر کو جس طریقے سے بند کیا گیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاتل خاندان کا کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، خاندانی جھگڑے، وراثت کے جھگڑے، زمینی جھگڑے، آپسی دشمنیاں اس وقت کس قدر بھیانک منظر پیش کر رہی ہیں، اور اس سے کس طرح سے اس وقت ایک پورے کے پورے خاندان کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش میں حراست سے بھاگنے کے دوران ایک نوجوان کی موت کے معاملے میں 9 ATS افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ معاملہ ایک ملزم کی حراست میں بھاگنے کے دوران موت سے جڑا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مدھیہ پردیش ATS کی حراست سے بھاگ رہے ایک نوجوان کی 3ری منزل سے گر کر موت ہوئی۔ اس معاملے میں اس ٹیم کے 9 اراکین کو معطل کیا گیا۔ ADG انٹیلیجنس یوگیش دیشمکھ کی ہدایت پر معطلی کی یہ کارروائی کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ATS ٹیم خفیہ جانکاری ملنے کے بعد ٹیرر، فنڈنگ اور سائبر فراڈ کے معاملے میں پوچھ تاچھ کرنے گروگرام پہنچی تھی۔ وہاں سے اس نے 6 لوگوں کو حراست میں لیا۔ ان میں سے ایک ہوٹل کی 3ری منزل سے کود گیا، فرار ہونے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں نوجوان کی موت ہوئی۔ اس معاملے میں ATS ٹیم کے خلاف گروگرام میں کیس بھی درج کر لیا گیا تھا۔ اب اس سلسلے میں 9 افراد کو معطل کر دیے جانے کی ATS ٹیم پر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس حادثے کے بعد نوجوان کی فیملی کی طرف سے اہل خانہ کہنا تھا کہ اس کے بیٹے کو قصداً 3ری منزل سے نیچے دھکیلا گیا تھا، جس سے اس کی موت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی گھر والوں نے سوال کھڑا کیا کہ آخر اسے ہوٹل میں ہی کیوں رکھا گیا تھا۔ بڑھتے ہنگاموں کو دیکھتے ہوئے ATS کے اراکین کے خلاف گروگرام میں کیس درج کیا گیا۔ اب اس معاملے میں ان ATS افسران کو ڈیوٹی سے نکال دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں بھڑکنے والی آگ اس وقت شدت جہاں اختیار کر چکی ہے، وہیں پر اس پر مختلف طرح کے تبصرے آ رہے ہیں کہ عذاب الہی سے
ان لوگوں کو کون بچا سکتا ہے جو معصوم غزہ کی پٹی کے شہیدوں پر ہنس رہے تھے، ان کے گھروں کو تاراج کیا جا رہا تھا تو ان کا سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ اس سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہوائیں آگ کو مزید بڑھا سکتی ہیں، جس سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں۔ آگ کے ساتھ ساتھ علاقے میں لوٹ مار کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کئی افراد کو گرفتار کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف رابرٹ لونا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منگل کو پہلی آگ لگنے کے بعد سے متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار کے الزام تقریباً 20 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ عوام کو تنبیہ کے وہ انخلا کے احکامات کی پابندی کرے۔ لونا کا ماننا تھا کہ جب انخلا کا حکم نافذ ہوا اور کوئی اس علاقے میں موجود ہو تو وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا قہر کس طرح سے کیلیفورنیا کے لوگوں کو لپیٹ میں لیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ سے درندہ صفت اداکار جیمز ووڈ کا گھر بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ جیمز ووڈ نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا، ان سب کو مار ڈالو، اور اس کی نظروں کے سامنے اس کا پورا گھر جل کر تباہ ہو گیا ہے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی اس آگ سے جیمز ووڈ کا عالیشان و انتہائی مہنگا محل نما گھر جل کر خاکستر ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جلنے والے گھروں میں 2 مرتبہ آسکر کے لیے نامزد ہونے والے اور 3 مرتبہ ایمی ایوارڈز جیتنے والے جیمز ووڈ کا گھر بھی شامل تھا، جو CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے رو پڑے تھے۔ اداکار کی باتوں پر اینکر افسردہ ہو گئی، البتہ سوشل میڈیا پر جیمز ووڈ کو صارفین کی جانب سے کوئی ہمدردی نہیں ملی۔ متعدد صارفین نے جیمز کو وقت یاد دلایا جب وہ اسرائیل کے غزہ میں کی جانے والی نسل کشی کی حمایت کر رہے تھے۔ عبداللہ نامی ایک صارف نے لکھا، جیمز ووڈ جن کا گھر لاس اینجلس میں لگنے والے آگ میں جل گیا، اب وہ عملی طور پر غزہ کے فلسطینیوں کے دکھ اور درد کو سمجھ سکیں گے جنہوں نے اسرائیل کی حمایت میں فلسطینیوں کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ کس طرح سے آتی ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ ابھی 2 دن پہلے پورے مشرق وسطیٰ کو ابھی آئندہ آگے جا کر کے بننے والا صدر امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر حماس نے اسرائیل کے قیدیوں کو نہیں چھوڑا تو پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی اسی کے علاقے میں، مشہور علاقے میں آگ نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور امریکہ ان کو گھر دینے کے لیے زمین تلاش رہا ہے۔ عزیز گرامی، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ اس جنگ نے دنیا کو 2 خیموں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس درمیان جاپان نے یوکرین کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے روس پر کچھ نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جمعہ کے روز جاپان نے روس پر اضافی پابندیاں عائد کرنے کو منظوری دے دی۔ اس کے تحت درجنوں اشخاص و گروپوں کی ملکیتوں کو ضبط کرنا، کئی چیزوں کی برآمدات پر روک لگا دی گئی ہے۔ یہ اضافی پابندیاں 23 جنوری سے نافذ ہوں گی، اس طرح سے بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ جاپان کا جھکاؤ اس وقت یوکرین کی جانب ہو چکا ہے۔ ادھر شمالی غزہ سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ لڑائی میں 4 صہیونی درندے جہنم واصل ہوئے ہیں تو 7 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجیوں کو شمالی غزہ کی پٹی میں بیت حنون کے علاقے میں ایک مشکل سکوٹی واقعے میں مارا گیا، جب مزاحمت نے پیادہ فوج اور ٹینکوں کی فوج کے خلاف کئی بارودی آلات کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ فوجیوں کو مقبوضہ بیت المقدس کے شعارس زیڑک میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا ہے۔ اندیا دیا ہے کہ قابض فوج آج شام کے بعد اس واقعے کی ہلاکتوں اور تفصیلات کا اعلان کرے گی۔ ناظرین گرامی، ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اسرائیل کا ایک بار پھر مکروہ ترین چہرہ سامنے آیا ہے۔ صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر کے ایک بار پھر اپنا بھیانک اور درندہ صفت چہرہ دنیا کو واقف کرایا۔ متنازع نقشے میں اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ تاہم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور فلسطین نے اسرائیلی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک نقشہ شائع کیا جس میں جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے کہ فلسطین، اردن، شام اور لبنان کے کچھ حصے اسرائیل کا حصہ ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیلی جھوٹے نقشے پر اظہار مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا، جس میں اردن، شام، لبنان کے علاقوں کو نام نہاد گریٹر اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ بات بار بار ہم لوگوں کے سامنے آتی رہی ہے کہ کس طرح گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے غزہ پٹی کو اس کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر کے گولان پہاڑیوں پر قبضہ کر کے وہ سیریا کے راستے سے لبنان اور دیگر مسلم ممالک کی جانب بڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن ظالم اسرائیل کی اس مکروہ ترین چہرے کو دنیا دیکھنے کے باوجود اور اس کی
नाजायज़ कब्ज़ा जात को आगे बढ़ते हुए देखने के बावजूद खामोश है। इधर नाज़रीन गिरामी, मसीही कैथोलिक फ़िरक़े के सरबराह पोप फ्रांसिस ने गज़ा में इसराइली जंग का 16वां माह शुरू होने पर जंग के खिलाफ तनकीद को तेज़ करते हुए कहा है कि गज़ा में सूरत हाल शर्मनाक है। जुमेरात के रोज़ पोप फ्रांसिस ने इसराइल के गज़ा में जारी जंग पर अपनी हालिया तनकीद में इजाफा करते हुए कहा था, फ़िलिस्तीनियों की गज़ा की पट्टी में इंसानी सूरत हाल अबतर है। ये बड़ा संगीन और शर्मनाक मामला है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।